دوریاں آج پیدا ہو گئی خاندانوں کے اندر، خاندان مضبوط نہیں ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عورت کی ایک بڑی ذمہ داری ہے کہ اس خاندان کو ایک مضبوط سہارا دے سکتے ہیں۔ ہماری اولادیں ہماری اپنی بات کو نہیں سن رہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ والدہ خواتین نے ان کا جو رول پلے کرنا تھا اولاد کی تربیت کے لیے، کہیں نہ کہیں اس میں غفلت کی وجہ سے ہم اپنی اولاد کی تربیت اسلامی خطوط پر کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ کہ خاندانی نظام اگر مضبوط ہوگا تو وہاں پر اس گھر کے اس خاندان کے اندر امن رہے گا، سکون رہے گا، بچوں کی تربیت رہے گی، والدین کے حقوق ادا کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تو مقام تو اللہ نے بہت بڑا دیا، ان کی ذمہ داری بھی بہت بڑی ہے۔ تو ان کی ذمہ داریوں کو ذمہ داریوں کے تئیں ان کو احساس اور یاد دلانا ہے کہ آپ صرف گھر نہیں بلکہ سوسائٹی کے لیے بھی آپ بڑے کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں۔ آج کے اس پریس کانفرنس میں شریک محترم جناب رفیق احمد صاحب، محترم امیر مقامی معظم صاحب اور ضلعی ذمہ دار شعبہ خواتین اور مقامی ناظمہ، ان کے علاوہ آج بڑی تعداد میں شریک میڈیا کی تمام ذمہ داران کو ہم دل کی گہرائیوں سے یہاں استقبال کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں کہ آپ ہماری اس نوٹس پر یہاں آئے ہیں۔ جماعت اسلامی ہند ضلع بیدر نے یہ اس بات کو محسوس کیا کہ پورے ضلعی سطح پر خواتین کے اندر ان کا جو مقام ہے، ان کی جو ذمہ داریاں ہیں، اور موجودہ حالات کے تناظر میں بہت سارے مسائل سے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ خواتین جوجھ رہے ہیں۔ تو جماعت اسلامی نے یہ محسوس کیا کہ ہم بڑی تعداد میں اس کو موبلائز کیا جائے، بجائے کہ ایک ضلعی سطح پر ایک بڑا اجتماع کرنے کے ہم نے یہ طے کیا کہ ضلع کے 8 مقامات پر ہم اس کو تقسیم کریں۔ تب اس کی تفصیلات آپ حضرات کے سامنے آئی ہیں کہ ہم پورے 8 مقامات پر بڑے بڑے پروگرامز کر رہے ہیں، جس میں 2000 سے 4000 خواتین ہمارے ایک ایک اجتماع میں شریک ہوں گی۔ تو جملہ ایک بڑی تعداد پورے ضلع کی ہم ایڈریس کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ ابھی جس طرح سے بات آئی کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ خوشگوار خاندان کیسے ہوتے ہیں، آج ہم دیکھتے ہیں خاندانی جو نظام ہے وہ تہس نہس کا شکار ہے۔ خاندان کے اندر کئی مسائل، کئی الجھنیں آج پیدا ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دوریاں آج پیدا ہو گئی خاندانوں کے اندر، خاندان مضبوط نہیں ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عورت کی ایک بڑی ذمہ داری ہے کہ اس خاندان کو ایک مضبوط سہارا دے سکتے ہیں۔ عورت خاندانی نظام کو مضبوط کرنے کے لیے بڑا کلیدی رول ادا کر سکتے ہیں۔ تو جماعت اسلامی چاہتی ہے کہ خاندانی نظام اگر مضبوط ہوگا تو وہاں پر اس گھر کے اس خاندان کے اندر امن رہے گا، سکون رہے گا، بچوں کی تربیت رہے گی، والدین کے حقوق ادا کرنے میں کامیاب ہوں گے، اور آنے والی جو نسل ہے، چاہے وہ بچے ہو یا بچیاں ہوں، ان کی تربیت میں عورت بہت بڑا رول ادا کر سکتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ والد جو کہ اپنی مصروفیات سے گھر کے باہر ہوتے ہیں، لیکن عورت جو ہے، گھر کی خاتون جو ہوتی ہیں وہ گھر میں ہوتی ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ پورے گھر پر نظر رکھے، اپنے بچوں پر، اپنے خاندان پر، اپنے بزرگوں پر، اپنے سارے گھر کے کنبے پر وہ نظر رکھنا، ان کی صحیح خطوط پہ تربیت کرنا، یہ ایک بڑی ذمہ داری خواتین کی ہے۔ وہیں دوسری ذمہ داری وہ یہ ہے کہ جہاں انہیں خوشگوار خاندان کی طرف کوشش کرنا ہے، وہیں اپنی اولاد کی تربیت کی طرف بھی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اولاد کی صحیح خطوط پر تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ماں باپ کی شکایت ہے کہ ہماری اولاد ہماری بات نہیں سنتی۔ یہ عام فہم ایک بات چلی ہے کہ ہماری اولادیں ہماری اپنی بات کو نہیں سن رہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ والدہ خواتین نے ان کا جو رول پلے کرنا تھا اولاد کی تربیت کے لیے، کہیں نہ کہیں اس میں غفلت کی وجہ سے ہم اپنی اولاد کی تربیت اسلامی خطوط پر کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ تو جماعت اسلامی چاہتی ہے کہ اس عنوان کو موبلائز کیا جائے، پورے ضلع کے اندر اس کو بیداری لائی جائے۔ وہیں تیسری بات یہ ہے کہ خواتین صرف خاندان اور اولاد کی تربیت کے بجائے وہ سماج کے اندر آئیں، سوسائٹی کے اندر آئیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری خرابیاں، بہت سارے رسم و رواج آج اس سوسائٹی کے اندر ہیں، لیکن جب خواتین اگر اس کو طے کر لیتے ہیں کہ اس کو ہم دور کریں گے تو وہ ہو سکتا ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ خواتین کا جو مقام ہے وہ بہت بلند مقام ہے۔ جتنا ان کا مقام ہے، ان کی اتنی ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہے۔ مقام جب بڑھتا ہے تو ذمہ داریاں بھی بڑھتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے قدموں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ تو مقام تو اللہ نے بہت بڑا دیا، ان کی ذمہ داری بھی بہت بڑی ہے۔ تو ان کی ذمہ داریوں کو ہمیں
ذمہ داریوں کے تئیں ان کو احساس اور یاد دلانا ہے کہ آپ صرف گھر نہیں بلکہ سوسائٹی کے لیے بھی آپ بڑے کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں. اور وہیں اپنی جو زندگی ہے اس کو اجتماعی زندگی بنائیں. اس کو صرف نماز اور روزے قرآن کی حد تک اپنے گھر کو محدود نہ رکھے، بلکہ اسلام کا جو دعوت ہے، اس کی جو میسیج ہے، یہ سارے بندگان خدا تک، تمام ملت کی خواتین تک، یہاں کی برادران خواتین تک اس میسیج کو پہنچانا بھی، اس احساس کو بیدار کرنا، اس ذمہ داری کو کے لیے اویئر کرنا کہ ہم صرف مسلمان نہیں بلکہ ہم خیر امت ہیں. ہم خیر امت اللہ تعالیٰ نے ہم کو بنایا ہے. تو خواتین اس خیر امت کے منصب کو ادا کرنے کے لیے ایک مضبوط اجتماعیت کا حصہ بن کر ہم سماج کے اندر جو موجود برائیاں، بے حیائیاں عام ہیں، اس کے لیے موجود قوت اور مضبوط اجتماعیت کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اس کے ذریعے سے ہم پوری سوسائٹی کے اندر ایک اجتماعی ماحول کو پروان چڑھانے میں ہم کامیاب ہوں گے. یہ ہمارا بنیادی مقاصد میں ہے. اور وہیں ہم چاہتے ہیں کہ سماج کے اندر جو بھی مسائل ہیں، چاہے فیملیز ہو، کاؤنسلنگز کے ذریعے سے ہو، تربیت ہو، یہ ساری چیزوں کو ہم نے اس اجتماع کو ایڈریس کرنے کے لیے، ان عنوانات کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم نے ریاستی ذمہ داران کو ہم نے مدعو کیا ہے. انشاءاللہ یہ سارے ذمہ داران 8 روز پورے ضلع پر وہ ان کے کیمپ رہیں گے. وہ پورے ڈسٹرکٹ کے دورے کریں گے، جہاں جہاں ہمارے پروگرام ہیں وہاں پر ایڈریس کریں گے، طلباء سے ملاقات کریں گے، طالبات سے ملاقات کریں گے، اور جہاں ممکن ہو وہاں پریس سے بھی میٹ کریں گے. تو انشاءاللہ جماعت اسلامی چاہتی ہے کہ پورے ضلع بیدر میں خواتین کو ایک مضبوط قوت بنایا جائے، اس کو ان کو موبلائز کیا جائے. اور انشاءاللہ اس پروگرام، یہ صرف پروگرام برائے پروگرام نہ ہو، بلکہ اس کے لیے ہم نے بہت سارے فالو اپ پروگرام بھی بنائے ہیں. ایسا نہیں کہ ایک پروگرام ہو گیا اس کے بعد ختم ہوگی. انشاءاللہ اس کے فالو اپ پروگرام بھی ہم نے بہت اچھی ترتیب دیے ہیں کہ اس کے بعد ہم کیا کیا چیزیں خواتین کو امپاور کرنے کے لیے، ان کی تربیت کے لیے، ان کی اولاد کی تربیت کے لیے کیسے کاؤنسلنگ سینٹرز دیں گے اور کیسے پروگرام چلائیں گے، اس کا بھی ہمارے پاس ایک مضبوط لاہ عمل ہے. یہ چند باتیں تھیں جو میں آپ کے سامنے رکھا ہوں. ہم امید کرتے ہیں تمام پریس اور میڈیا سے کہ ہماری اس بات کو، اس میسیج کو پورے ضلع بھر کے خواتین تک پہنچے، تاکہ وہ ان اجتماع سے فائدہ اٹھائیں. ہمارے جو ریسورس پرسن جو آ رہے ہیں بنگلور سے، وہ بہت غیر معمولی صلاحیت کے حامل خواتین ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ان کی تقاریر سے متاثر ہو کر وہ خود اپنے لیے، اپنی خاندان کے لیے، سوسائٹی کے لیے ایک ریسورس بن سکتے ہیں. یہ چند باتیں تھیں جو ہم آپ کے سامنے رکھے ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارا بھرپور تعاون انشاءاللہ اس اجتماع کے موقع سے ہم دیں گے.